اور پوچھا تم لوگ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بنت خطاب نے، یعنی آپ کی بہن نے کہا کچھ بھی نہیں پڑھ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں نے خود اپنے کانوں سے تم دونوں کو کچھ پڑھتے ہوئے سنا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ تم دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کر لی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اپنے بہنوئی سید بن زید سے، اور منہ پر تماچے مارنے لگے، اور فاطمہ بنت خطاب شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو آپ نے، یعنی عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دھکا مار دیا، جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جلال میں آ گئے، اور ان کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا ہاں ہاں، ہم نے اسلام قبول کیا ہے اور دل و جان سے قبول کیا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت سیدنا بن زید کا سخت لہجہ اور بہن کا بہتا ہوا خون دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے اچھا، مجھے بھی وہ صفحات دکھاؤ جو تم پڑھتے تھے، میں تمہیں وہ پڑھ کر واپس دے دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خطاب نے کہا کہ نہیں، یہ صفحات کوئی ناپاک شخص نہیں چھو سکتا، اور یہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ اس کو اگر پڑھنا ہے تو پہلے غسل کرو۔ اپنی بہن اور بہنوئی سے ان اوراق کے مطابق کیا تو فاطمہ بنت خطاب نے خود سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کر دی۔ جب وہ آیت پر یہ پہنچے جس کا ترجمہ ہے بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے کہ تم میری عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھا کرو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور کہنے لگے کس قدر اچھا اور عظمت والا کلام ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے اختیار پکار اٹھے اور پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر کے کونے میں چھپے ہوئے تھے، وہ باہر آئے اور باہر آ کر کہنے لگے مبارک ہو، یہ مبارک ہو، اور پھر کہنے لگے کہ کل ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے سنا تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی کہ اللہ عمر بن خطاب دے یا عمر بن ہشام دے، اور دونوں کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا، طاقت پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کے لیے قبول ہو گئی، سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر ایک رقت طاری ہو گئی، رونا شروع ہو گیا۔ حضرت خباب بن الارت سے کہنے لگے اسی وقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے نہا کے دار ارقم میں موجود تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور ارقم روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی تو اس وقت سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ آپ نے کہا آنے دو، عمر آتے ہیں تو اگر نیک ارادہ ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ اس کی گردن جسم سے الگ میں کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ارقم میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا دامن پکڑا، عمر کا کرتا دامن پکڑا اور کہا کیا ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگائے، جس سے کوہ صفا کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ اور یہ نعرہ لگانا سنت رسول اللہ ہوا اور جواب دینا سنت صحابہ ہوا۔ کچھ لوگ نعرے سے بھی خلافت ہے، نعرے سے بھی خلاف ہے، کہتے یہ کیا، یہ سنت رسول اللہ، جواب دینا صحابہ کی سنت۔ ابو جہل نے اسلام کی خبر سنی تو آگ ببولا ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس جا کر کہنے لگے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ خانہ کعبہ میں اسلام کا اعلان کر فرمانا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارا دین برحق ہے، مشرکین باطل ہے، تو پھر ہم اس دین کو پوشیدہ کیوں رکھیں، کیوں عبادت کھلی نہ کریں؟ آپ مجھے اجازت دیجیے، رب کعبہ کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں کفریہ مجالس میں بھی اعلانیہ شرکت کرتا تھا، اب میں دین اسلام کی محافل کا خوب چرچا کروں گا اور دیکھوں گا کس میں اتنی ضرورت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف گندی نظروں سے دیکھ سکے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے فاروق اعظم خانہ کعبہ تشریف لائے اور مشرکین مکہ کو مخاطب ہو کر کہنے لگے جو مجھے جانتا ہے جان لے کہ میں کون ہوں، میں عمر بن خطاب ہوں، میں نے اسلام قبول کیا ہے، کسی کی ضرورت ہو تو مجھے آ کے روکے اور میں دعوت دیتا ہوں اور وہ دعوت کو جلد قبول کرے، ورنہ جلد میری تلوار تمہاری گردنوں پر ہوگی۔ پھر آپ نے طواف کیا، بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے اسلام لانے کے بعد اسلام میں آسانی پیدا ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام خوب کھل کر سامنے آ گیا اور اس کی اعلانیہ دعوت دی جانے لگی۔ ہم خانہ کعبہ کے ارد گرد میں حلقہ بنا کر بیٹھتے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور زیادتی کرنے والوں سے سختی سے پیش آتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے بعد ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کی ادائیگی کے لیے خانہ کعبہ تشریف لائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں جانب حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سامنے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے آگے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔